بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاک ہربل سپورٹ چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی بات طب ہے کیا، طب کی اصل شناخت کیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ جس طرح کہ اس سے پہلے تھوڑی سی بات ہو، بہت سارے لوگ طب کے حوالے سے اپنی اپنی پہچان رکھتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے تو ایسا کام کیا ہے اس طب کے حوالے سے کہ طبیب اب جب یہ یوٹیوب یا دوسرے جو حضرات دیکھتے ہیں ان کو، تو طب کے حوالے سے حیران کن باتیں سامنے آتی ہیں۔ اصل میں طبیب کے حوالے سے بات کی جائے تو میرا اپنا ایک ذاتی خیال ہے کہ سبھی لوگ ایک ہی بات پر اٹک گئے ہیں، تو وہ ہے جو آج کل عام اخبار میں اشتہار لگتے ہیں، اسی طرح بہت سارے چینلوں پر اشتہار لگتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں جو خود پڑھنے والا ہوتا ہے، جو سننے والا ہوتا ہے، اس کو بھی شرم آنے لگتی ہے۔ اس طرح کے اشتہارات ٹی وی پر اور مختلف جس طرح کے یوٹیوب پر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ عجیب و غریب قسم کی وہ باتیں بھی کرتے ہیں۔ یہ کشتہ کر لیں، وہ کر لیں، وہ تیل بنا لیں اتنا بڑا، یہ وہ ایسی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ تو یہ یہاں پر جو اب بات کی جائے، جو جو طب سیکھنے والے ہیں یا کالج ہیں یا مختلف قسم کے جو لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، تو اس طرح کے معاملات تو اتنے سنگین ہو چکے ہیں کہ طب کی جو اصل حالت تھی یا طب کی جو اصل شکل تھی یا طب کا جو اصل مقصد تھا، وہ بالکل ہی فوت ہو گیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل طب میں جب بات کی جائے گی، اصل جو سکھانے والے ہیں یا سیکھنے والے ہیں، تو یہ سیکس سے ہٹ کر بات کریں گے یا مختلف امراض پر بات کریں گے یا مختلف چیزوں پر ریسرچ کریں گے، تو اس سے ایک تو سیکھنے والوں کو بہت سارا فائدہ ہوگا اور انسانیت کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو ہمارے ملک میں تو ہے ہی ہے، اور تقریباً اگر دیکھا جائے تو دوسرے ملکوں میں بھی یہی حال ہے، اور طب کو ایک مذاق سا بنا کے رکھ چھوڑا، اور ایک ایسی عجیب و غریب سی باتیں، عجیب و غریب سے معاملات۔ تو میں نے کہا کہ چلو تھوڑا سا جو لوگ یوٹیوب پر چینل دیکھتے ہیں، چینل کو پسند کرتے ہیں اور میری بہت ساری باتیں ہوتی ہیں وہ غور سے سنتے ہیں، تو اس حوالے سے آج جو بات کریں گے وہ اصل میں طب کو سیکھنے کی بات ہے۔ تو طب کو اسی وقت آپ سیکھیں گے جب اس پر توجہ دیں گے۔ جب آپ توجہ ہی نہیں دیں گے تو پھر آپ شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی طرف چلے جائیں گے، تو یہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور جس مریض کا آپ علاج کر رہے ہیں اس کے لیے بھی پریشان کن یہ بات ہوگی۔ تو بات یہی ہے کہ تھوڑا سا اس پر توجہ دینی چاہیے، اور یہی نہیں کہ آپ ایک طبیب بنے ہیں تو صرف سیکس کا علاج کریں گے۔ میں بہت سارے گروپوں میں ایڈ بھی ہوں، میں بہت سارے گروپوں میں اکثر جو آنکھوں دیکھا حال ہوتا ہے یہاں سنتے ہیں تو وہ بیان بھی کرتے ہیں۔ تو بات یہی ہے کہ میرے پیارے بھائیوں، جب تک آپ صحیح طریقے سے طب کا اصل حسن جو ہے، اصل تشخیص ہے، جب تک آپ دوستوں کو نہیں سکھائیں گے یا جب تک آپ دوست احباب اس پر عمل نہیں کریں گے، تو یہ طب کا یہی حال رہے گا۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں برصغیر میں، تو سب سے بڑا جو کام کیا وہ طب کے حوالے سے ہمارے بزرگوں نے کیا، اور جب یہ ایشیا میں آئی طب تو اس پر بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ بہت ساری بیماریوں پر مہارت رکھتے تھے۔ تو آپ کو چھوٹی سی ایک مثال ہی سناتا ہوں کہ اگر ایک طبیب سے یہ پوچھ لیں کہ یہ جو میں نہیں کہتا، سبھی لوگوں کی بات نہیں کرتا، ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو کہ طب کے حوالے سے
بالکل زیرو ہوتے ہیں، لیکن وہ اکثر گروپوں میں یا اکثر جو حکماء حضرات ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی ایسا مجرب نسخہ بتا دو جس سے ہماری لائف بدل جائے، زندگی بدل جائے۔ وہ اکثر جو لوگ مجربات کی تلاش میں رہتے ہیں وہ اکثر بیکار ہی رہتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں آج کے میں نے کہا چلو کچھ نہ کچھ سکھانے کی بات کرتے ہیں۔ تو آج کی بات ہم اس موضوع پر کرتے ہیں کہ جس طرح کہ ہم پہلے بھی سنتے آئے ہیں اور طب کے حوالے سے یہ پہلی شناخت ہوتی ہے، اور جب کالج میں داخلہ لیا جاتا ہے تو اس میں یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ جبکہ خون کے حوالے سے یہ ایک چھوٹی سی آپ مثال لے لیں کہ اگر اس کے متعلق ہی پڑھنے لگ جائیں تو کم از کم اس کے لیے بھی ہمیں کافی عرصہ چاہیے۔ تو خون کے حوالے سے اگر خون کے مزاج کے اوپر بات کریں تو یہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک غیر طبی اور ایک طبی۔ یعنی ایک وہ خون ہوتا ہے جو کہ وجود کے لیے بالکل صحیح نہیں ہوتا، اور ایک وہ خون ہوتا ہے جو خون وجود کے لیے یا جسم کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ اب جب اس پر بات کر رہے ہیں تو پھر یہ بھی ہم کریں گے کہ اس کے رنگ پر بھی بات کریں گے کہ طبی جو خون ہوتا ہے وہ سرخ اور شوخ ہوتا ہے اور بدبو سے پاک ہوتا ہے۔ تو یہاں تک تو بات درست ہوگی۔ پہلی بات تو ہم نے دیکھ لی کہ جی اس کا مزاج جو ہے وہ گرم تر ہوتا ہے، یہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک طبی ہوتا ہے اور ایک غیر طبی ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے ذرا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک جس خون کا رنگ سرخ اور شوخ اور بدبو سے پاک ہوتا ہے اور اس کا مزہ شیریں اور یعنی میٹھا ہوتا ہے، اور جب کہ دوسرے خون کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ غیر طبی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ غیر طبی کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ اس کا جو اصل مزاج ہے وہ تبدیل یعنی کہ ہو جاتا ہے، اور اس میں دوسری چیزوں کی شرکت یعنی وہ اس میں شامل ہو جاتی ہیں، تو یہ غیر طبی کہلائے گا۔ تو اس طرح ہم اس طب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جب یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ غیر طبی جو ہو جاتا ہے تو اس میں زیادہ تر سردی کا داخل ہونا، گرمی کا داخل ہونا یعنی کہ اور بلغم کا داخل ہونا، یہ بھی اس سے غیر طبی بناتا ہے۔ تو جب یہ دوسرا خون جو ہوگا جو کہ جسم کے لیے یقیناً بہتر ہے، یقیناً اس کے لیے خوراک دوسرے اعضاء کو فراہم کرتا ہے، تو اسی طرح ہم اس پر ہی بات کریں گے۔ جب ہم غیر طبی کی قسمیں پڑھتے ہیں تو اس میں بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ باہر سے اکثر کوئی چیز اگر داخل خون میں ہو جائے تو اسے خراب کر دیتی ہے، اور خون کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اسے ٹھیک کرتی ہے۔ لیکن بات یہی ہے کہ جب ہم ان چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے تو ان میں تین چیزیں ہی داخل ہو سکتی ہیں۔ پہلی بلغم ہو سکتی ہے، دوسری اس میں صفرا داخل ہو جاتا ہے، اسی طرح اس میں سودا داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تینیں چیزیں جو ہوں گی وہ اس خون کو غیر طبی کر دیں گے۔ جو اصل خون ہے وہ سرخ ہوگا، شوخ ہوگا، بدبو سے پاک ہوگا، وہ اصل میں یہ تینوں چیزیں ہی تو اس کا حصہ ہیں۔ جب یہ اس میں ایک مقدار کے حوالے سے رہیں گی تو خون کی روانگی بہتر رہے گی۔ اب غیر طبی جو خون کی پھر وہی کہیں گے کہ دو اس میں خلطیں ہیں، تین خلطیں جب داخل ہو جائیں گی تو اس کا مزید جو بگاڑ ہے وہ تیزی سے ہو جائے گا۔ اب آگے چل کے بات کرتے ہیں، اگر اس میں بلغم بہت زیادہ شامل ہو گئی تو یہ خون جو بن جائے گا وہ بلغم کی حقیقت میں کیا ہوگا، خون جب وہ پک جائے گا تو اس میں بلغم کی کثرت اور بلغم کی زیادتی ہوگی۔ اکثر لوگوں نے سنا تو ہوگا کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ایک بندے کا منہ کا ذائقہ کڑوا رہتا ہے، تو ہم یہ بڑے غور سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے خون کے اندر صفرا کی کثرت ہو گئی۔ اگر ایک بندے کا منہ کا ذائقہ کڑوا نہیں تو شیریں ہے، تو پھر یہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں، اگر شیریں نہیں تو یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ اگر نمکین ہے یا اس میں ہلکا سا کھٹاس مار رہا ہے تو ہم وہاں پر بھی تجربہ کر سکتے ہیں کہ اس میں کے خون میں کون سی چیز داخل زیادہ ہو گئی۔ تو اکثر یہی دیکھنے میں آیا
کہ اکثر لوگ تشخیص کے حوالے سے بالکل زیرو ہو جاتے ہیں، جس سے انسانی زندگی بچانے کے بجائے مزید خرابی کی طرف ہم لے جاتے ہیں۔ تو اس میں بہت ساری اقسام ابھی آگے جا کے میں دوستوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو اس حوالے سے بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اکثر یوٹیوب پر آن کر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، لیکن دوستوں سے یہی کہوں گا کہ اس فن کو سیکھیں۔ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک بندے کے جسم میں صفرا کی زیادتی ہو گئی تو ہم اسے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ جب ایک بندے کے جسم میں صدا کی زیادتی ہوگی تو ہم اسے نکالنے کی کوشش کریں گے، اور اسی طرح بلغم کو نکالنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اب جب کہ بلغم اگر بن رہا ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا موصل کون سا ہے، اور کون سا ہم اسے جلاب دیں گے تو یہ بلغم نکلے گا۔ جب کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ صدا جسم میں اگر بڑھ گیا تو اس میں کالا یرقان پیدا ہو گیا، اور اسی طرح مختلف امراض پیدا ہو گئی ہیں، تو ہمیں کون سی ادویات دینی پڑیں گی تو یہ صدا کم ہوگا اور جسم کے لیول کے مطابق آئے گا۔ اسی طرح صدا، صفرا، بلغم، ان تینوں چیزوں پر جب تک ایک مریض کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں پہلے ہی نمبر پر رکھنی ہوں گی۔ تو اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اگر صفرا حد سے بڑھ گیا تو پیلا یرقان ہو جائے گا، جسے پیلیا ہم کہتے ہیں۔ پیلیا میں جب یہ بڑھتا ہے تو اس میں خاص طور پر ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے، جس طرح کہ پیلا یرقان آنکھوں کا پیلا ہو جانا، اسی طرح پورے جسم کا پیلا ہو جانا، اسی طرح تمام جسم پر خارش ہو جانا، چلتے ہوئے سانس پھولنا، اور اسی طرح منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جانا۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو کہ ایک طبیب کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہ اگر ہو گئی ہے تو اس کا علاج میں نے کیا کرنا ہے۔ اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں بلغم کی، تو بلغم میں آپ کو پتہ ہے کہ اسی طرح جب بلغم بڑھتی ہے تو اس میں سانس تو پھولتی ہے لیکن بلغم بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور اسی طرح چھاتی کو بند کر دیتی ہے۔ بلغم پتلا ہو یا گاڑھا ہو یا کسی بھی حوالے سے ہو، ایک جوان آدمی کے لیے وہ خطرناک ہوتا ہے۔ اسی طرح صفرا جو ہوتا ہے وہ بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، سبھی عمر کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ اسی طرح صدا جو ہوتا ہے وہ جب حد سے بڑھتا ہے تو جسم پر کالے رنگ کے دھبے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، خارش شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس حوالے سے بات کریں گے تو اس میں کالا یرقان ہو جاتا ہے۔ جب یہ تمام چیزیں آپ نوٹ کر لیں تو پھر وہ جو چیزیں ہوں گی جو صفرا کو پیدا کریں گی وہ مریض کی ہم بند کر دیں گے۔ جو کہ گرم چیزیں ہوں گی جو کہ خون میں مزید گرمی پیدا کریں گی وہ ہم بند کر دیں گے۔ اگر صدا بڑھ گیا تو اس میں بھی ہم جو صدا کو پیدا کرنے والی چیزیں ہیں وہ ہم بند کر دیں گے۔ اگر اس میں بلغم بڑھ گئی ہے تو بلغم کو پیدا کرنے والی چیزیں جو ہیں وہ تمام کی تمام ہم بند کریں گے۔ اسی طرح جب ہمیں پتہ چل گیا کہ اس میں بلغم بڑھ گئی ہے یا اسی طرح صفرا بڑھ گیا تو سب سے پہلے ہم پھر دیکھیں گے کہ اس کو موصل کون سا دینا ہے، اس میں کون سی چیز میں نے دینی ہے جو آپ کو یہ ذہن میں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس اگر مریض آ گیا تو صفرا بڑھا ہوا ہے تو آپ سب سے پہلے کیا دیں گے؟ آپ کہیں گے کہ جی آلو بخارا، املی، اور اسی طرح زرک شیریں، فلاں چیزیں جو ہیں وہ اسے دیں، اور وہ پانی میں اسے بھگو کر صبح اس کا پانی پلائیں، اور اسی طرح وہ نرم غذا کا استعمال کروائیں گے۔ اسی طرح یہ تو ایک طبیب کے لیے ہو گیا، تب یہ طبیب کو مکمل طور پر پتہ چل جائے گا کہ اس کا میں نے آگے کیا علاج کرنا۔ تو پیارے ساتھیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طبیب کے حوالے سے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو شناخت ہونی چاہیے، شناخت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ تو جب صدا بڑھے گا تو اکثر ایسا ہوگا کہ جو بال ہیں وہ گھنجراولے ہو جائیں گے۔ اسی طرح بالوں میں
زیادہ سیاہی پیدا ہو جائے گی۔ اگر اسی طرح جب ہم بات کریں گے کہ جی سفرہ بڑھ گیا یا لمبے عرصے تک بڑا رہا، تو اس میں بھی یہ مسئلہ بنے گا کہ اس کے بال جو ہیں وہ بالکل یعنی بھورے کہتے ہیں کہ بھورے ہو جائیں گے، جل جائیں گے بال، اور بالکل جیسے گولڈن کلر کے ہو جاتے ہیں اس طرح ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر بلغم بڑھ گئی ہے تو اس کے بال ہیں وہ وقت سے پہلے سفید ہو جائیں گے۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس کے بلغم بڑھ گیا تو جو ناخن ہیں وہ سفید ہو جائیں گے، اور ناخن میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو علامات کو ظاہر کریں گی۔ اسی طرح پیلے ناخن ہو جائیں گے، اسی طرح سیاہ دھاریاں یا جو ہلکی ہلکی لکیریں پڑ جانا، یہ بھی ناخن میں ہو جائے گا۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، اگر جلد کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس میں جو جلد ہے وہ بالکل سیاہ ہو جائے گی، اور سیاہ کلر ہو جائے گی، آنکھوں کے نیچے سیاہ رنگ کے دھبے پڑ جائیں گے۔ اور اسی طرح اگر سفرہ بڑھ گیا تو سفرہ کے حوالے سے بات کریں گے کہ تمام جو رنگ ہے وہ پیلا پڑ جائے گا، خون کی کمی ظاہر کرے گا، اور اسی طرح جسم میں گرمی کو ظاہر کرے گا۔ اسی طرح اگر بلغم کے حوالے سے بات کی جائے تو بلغم جو ہے اس میں جو انسانی جسم ہے وہ سفیدی کلر کرے گا۔ تو یہ تو چیزیں تھیں جن پر ہم بات کر رہے ہیں آج۔ طب کیا ہے اور طب کی اصل شناخت کیا ہے، تشخیص کیا ہے، تو اسی طرح ہم دیکھیں گے اگر ایک بندے کو گرمی بڑھ گئی ہے تو اسے جو خواب آئیں گے وہ خواب ایسے ہوں گے کہ اسے آگ نظر آئے گی، رات کو سوتے وقت اسے خواب میں جو رنگ نظر آئے گا وہ پیلا نظر آئے گا، اسی طرح آگ نظر آئے گی۔ اور اسی طرح ایک بندے کے جسم میں بلغم بڑھ گئی ہے تو بلغم جب بڑی ہوئی اسے محسوس ہوگی تو اسے رات کو خواب میں پانی میں تیرتا ہوا یا پانی میں ڈوبتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اسی طرح اگر صداع بڑھ گیا ہے تو اسے سانپ جو کالے رنگ کے ہیں یا کہ بھینس وغیرہ کالے رنگ کی یا کالے رنگ کے کپڑے نظر آئیں گے، تو یہ چیزیں وہ ہیں جو ظاہر کرتی ہیں۔ اسی طرح زبان کا ذائقہ تو پہلے سبھی لوگ جانتے بھی ہیں کہ زبان کا ذائقہ جب بالکل جس طرح کہ کڑوا ہوگا تو صافی سرگل کہ اس میں یہ بات تو سچ ہے کہ اس کا جسم میں گرمی خشکی بڑھ گئی۔ اسی طرح اگر بالکل بے ذائقہ ہے اور لیسدار ہے تو اس میں یہی بات ہے کہ بلغم بڑھ گئی ہے، اور صداع بڑھ گیا یا کہ اس میں سفرہ بڑھ گیا، یہ تمام چیزیں اس میں ظاہر ہوں گی۔ اب بات کرتے ہیں اس کے پیشاب کی۔ اگر پیشاب کے حوالے سے بات کی جائے تو پیشاب سفید کلر کا ہوگا اگر بلغم بڑھ گئی ہے۔ تو اگر اس کے جسم میں سفرہ بڑھ گیا تو سفرہ بڑھنے سے تو یہ بات صافی ظاہری بات ہے کہ اس کو پیشاب جو ہے وہ بالکل پیلا اور گاڑھا کلر کا ہو جائے گا۔ اسی طرح صداع بڑھ گیا تو ہلکا سا تیل نما یعنی کہ اس کا کلر ہو جائے گا۔ اور ان چیزوں سے اب بات کرتے ہیں اس مریض کے پخانے کی۔ تو پخانے کے رنگ بھی اگر اس کے جسم میں بلغم کی زیادتی ہو گئی تو جو پخانہ ہے اس کا رنگ سفید ہوگا، لیسدار ہوگا۔ اس میں مریض کے کھانے پینے پر بھی ذرا غور و فکر رکھنی چاہیے۔ تو جو آپ دیکھیں گے کہ مریض کا جو پخانہ ہے اس میں بلغم جو ہے وہ ظاہری طور پر نظر آئے گی۔ اسی طرح اگر مریض کے جسم میں صداع بڑھ گیا تو صداع بڑھنے سے کیا اس کے پخانے میں تبدیلی آئے گی؟ اس کے پخانے میں جو تبدیلی آئے گی وہ یہی آئے گی کہ اس کے پخانے میں سیاہ رنگ کا جو مواد ہے وہ زیادہ اخراج ہوگا۔ اگر اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جب ایک جوان آدمی کا پخانہ دیکھتے ہیں تو اس کا کلر جو ہوتا ہے وہ پیلا ہوتا ہے۔ اگر اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب کہ ایک بندے کو پیلیا ہو جاتا تو اس میں بھی پخانے کا رنگ سفید ہو جاتا ہے کیونکہ ہاضمے کی خرابی ہو جاتی ہے۔ تو اس میں بھی اکثر دیکھا گیا کہ جن لوگوں کو پیٹ میں یا جسم میں حد سے زیادہ گرمی بڑھ جاتی ہے تو ان لوگوں کو بھی اکثر پخانہ جو ہے وہ بہت زیادہ گہرے پیلے کلر کا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بات اب کرتے ہیں اسی حوالے سے، جب ایک بندے کو جسم میں سفرہ بڑھ گیا
تو سب سے پہلے ہم اس کی پیاس کو بھی دیکھیں گے. جب ہم پیاس دیکھیں گے تو پیاس اسے زیادہ لگے گی، پیاس زیادہ لگے گی، وہ بار بار پانی طلب کرے گا اور ٹھنڈی چیزوں سے سکون محسوس کرے گا. اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں بلغم کے حوالے سے، ایک بندے کو بلغم زیادہ ہے تو اسے پیاس کم لگے گی اور اسے پیاس کی شدت نہیں لگے گی، اسے اکثر گرم چیزوں سے فائدہ ہوگا، راحت ملے گی. اسی طرح ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں تو صدا ہے. صدا کے حوالے سے اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ملا جلا رجحان ہوتا ہے. جسی طرح کی خوراک استعمال کی جاتی اسی لحاظ سے مریض کا ٹمپریچر اور مریض کی صورتحال ہوتی ہے. تو دوستو بات ابھی یہاں پر ہی نہیں ختم ہوئی، تو اس کے حوالے سے بات کی جائے تو بے شمار ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اکثر یہی دیکھنے میں آیا کہ جب ہم خوراک کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا دوسری چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ آج ویڈیو تو لمبی ہو گئی، لیکن جو سیکھنے والے دوست احباب ہیں یہ ویڈیو ان کے لیے تھی اور ان کے لیے ہی ہے. تو دوستو یہ جو چور بازاری گرم ہو چکی ہے کہ ہر بندہ، یہ حکومت تو پھر حکومت تو ایکشن لے گی ان لوگوں کے خلاف جو کہ طب کے حوالے سے عجیب و اونٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں اور عجیب و غریب سی. میں نے بہت سارے، یقین کریں آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو یوٹیوب اگر آپ کھولیں تو وہ ایسے اس پر وہ تصویریں لگائی ہوئی ہوتی ہیں کہ بندہ خود پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ کون ہے، یہ طب کی خدمت کر رہے ہیں یا طب کو بدنام کر رہے ہیں. اسی طرح بات کسی بھی حد تک وہ صداقت میں نہیں ہوتی، لیکن وہ طب کو ایسے بدنام کر رہے ہیں وہ لوگ. کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ دوستوں کو پیش کرنی چاہیے اور اچھے طریقے سے بھی لوگ کام کرتے ہیں. میں نے پچھلے دنوں حکیم شہباز صاحب کو دیکھا، ان کے حوالے سے لیاقت کھچی صاحب کے حوالے سے، اور دوست احباب مختلف لوگوں سے دیکھا کہ جو بہت اچھی پکچر وغیرہ لگاتے ہیں اور بہت اچھا شاندار کام کر رہے ہیں. بہت یہ نہیں کہ بھی سبھی لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، سبھی لوگ نہیں، ایک معاشرہ بلکہ ایسا بھی ہے کہ جو بہت اچھا کام کر رہا ہے. سوری، اصل میں یہی چیزیں جو ہیں ابھی بات کرتے ہیں کہ جب ہم ان کے جو کعوہ جات ہوں گے وہ علیحدہ سے ہوں گے. اسی طرح جب ہم کھانا تقسیم کریں گے، کھانے کے حوالے سے بات کریں گے تو اس میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو کہ ہمارے جسم اور اکثر چیزوں کو بہتر اور درست رکھیں گی. تو دوستو گزارش یہی ہے آپ سبھی سے کہ آپ ایک اچھا کام کریں، ایک اچھے کام سے یعنی تشخیص کے حوالے سے سب سے زیادہ زور دیں. تو اب ہم ہم دوسری بات یہ ہم کرتے ہیں کہ جس طرح کے آگے چل کے مثال کے طور پر زبان کا کلر، جی زبان کا کلر، اس میں زبان کا کلر جو ہوتا ہے وہ عام یعنی کہ لمبی چوڑی بات پہ تو نہیں جاتے ہم. جس طرح کہ سرخ کلر جو ہوگا وہ گرمی کو ظاہر کرے گا اور پیلی زبان بھی گرمی کو ظاہر کرے گی. لیکن اس میں اگر خون کے اندر گرمی تری بڑھ جائے تو تب خون جو زبان کا کلر ہوتا ہے وہ سرخی مائل ہو جاتا ہے کناروں کی طرف سے. اسی طرح اگر زبان کا رنگ کالا یا کہ جامنی کلر مارے تو یہ بھی سمجھ لیں کہ آپ اس میں صدا بڑھ گیا. اسی طرح آگے جا کے ہم بات کرتے ہیں کہ جی سفید زبان جو ہوتی ہے وہ اس چیز کو ظاہر کر رہی ہے کہ اس کے جسم میں بلغم کو زیادہ شور ہو چکا. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آگے جا کر کہ آنکھوں کے حال کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں کہ جی آنکھوں میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ آنکھوں میں سب سے پہلے اگر جو بات کی جائے تو سیاہی اگر زیادہ آ چکی ہے تو صدا بڑھ گیا. اگر اس کی آنکھوں میں پیلا پن زیادہ آ گیا تو پھر صفرا بڑھ گیا. اور اسی طرح اگر سفیدی بڑھ گئی تو پھر یہ سوچ لیں کہ اس کی آنکھوں میں اگر سفیدی بڑھ گئی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ اس میں بلغم بڑھ گئی. تو یہ تمام چیزیں، اگر جسم گرم ہے تو یہ سمجھ لیں کہ اس کے جسم میں صفرا بڑھ گیا. اگر ٹھنڈا ہے، ہلکا ٹھنڈا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ اس کے جسم میں صدا بڑھ گیا. اگر بالکل ٹھنڈا نظر آ رہا ہے اور بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ اس کے جسم میں بلغم بڑھ گئی. اور یہ تمام چیزیں امید ہے کہ دوست احباب
اس پر غور کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اسے چینل کو سبسکرائب شیئر ضرور کیجیے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح کے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دوستوں کی خدمت میں گاہے بگاہے پیش کرتے رہیں گے۔ امید ہے کہ دوست اس سے کوئی بھی دل آزاری نہیں لے گا، کیونکہ جو سچ ہوتا ہے اس کو بیان کرنا چاہیے، اور مسلمان ہیں تو یہ حق کی بات ہے، حق کی بات کرنے سے نہیں پیچھے ہٹنا چاہیے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔